یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اس قصبے میں ایک ہی مسجد ہے، ضلع حصار اور قصبہ پروازہ، وہاں پہ ایک ہی مسجد ہے، 12 سال پہلے بنی ہوئی، تو اسی میں ہم رہے 40 دن۔ ہمارا قیام گھر پہ بھی ہوا اور مردوں کا بھی ہوا، مستورات کا بھی ہوا۔ دوسری جگہ پہ جہاں مسجد نہیں تھی لیکن جی قیام ہوا وہاں نئے گھر کے وہ، کیونکہ اس قصبے کے اندر کوئی کہتا ہے 300 گھر ہے مسلمانوں کے، کوئی کہتا ہے 400 ہے، کوئی کہتا ہے 250 ہے، الگ الگ ہے۔ مسجد کے 1 کلومیٹر کے درمیان میں جو ہے کچھ گھر زیادہ قریب میں وہ زیادہ ہے۔ کتنے گھروں میں قیام ہوا؟ 28 گھروں میں قیام ہوا۔ ایک دن کے بعد نہیں، ہماری جو جماعت جو ہے 3 جماعتیں سروجہ بنی، تو جہاں پہ جماعت گئی تھی وہاں سے بھی جماعت بن کے آئی، تو مستورات کے قیام بدلی ہوئے اور مردوں نے ہمارے ساتھ ہی مسجد میں قیام کیا۔ 2 دن بھی قیام ہوا، 3 دن بھی ہوا، 16 یا 15 گھر میں نئے قیام ہوئے اور باقی پرانے ہوئے۔ اور ایسے گھر کے جن میں جو ہے کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، نہیں جانتی تھی لڑکیاں عورتیں، اور نماز انہوں نے پڑھی نہیں، تو ان میں سے وقت بھی لگایا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ اور ایک مسئلہ ایک گھر میں سے ان کی 2 بیٹیاں تھی، ایک لڑکا تھا، وہ 5 کے 5 ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے۔ اس کے بعد اردو عربی تو وہ جانتے نہیں لیکن ہندی جانتے ہیں، تو انہوں نے نماز کی پابندی، ان کی لڑکی نماز کی پابندی کرتی ہیں، ان کی مستورات بھی کہتے ہیں ہماری نماز تو آگے پیچھے ہو جاتی ہے کام کی وجہ سے، لیکن ہماری بچی کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جماعت جہاں بھی محلے میں رہتی تھی ان کی بچی آتی تھی، اس محلے کی بچے میں بھی 10-12 بچے تھی، انہوں نے جو ہے غسل سیکھا، وضو سیکھی، نماز سیکھی، اور وہ بھی نمازیں پڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ تو کہیں 3 گھر ہے، کہیں 4 گھر ہے، تو آگے سن 43 کی وجہ سے جو ہے وہاں کے حالات جو ہے معاشرت داری میں وہاں اس طریقے سے نئے قیام ہوئے وہاں پہ، تو انہوں نے سیکھا۔ اور جب ہماری جماعت آج واپسی تو وہ سارے لوگ مستورات وہاں پہ آئی بھی، لڑکیاں بھی آئی، ماشاء اللہ جو ہے ان کو احساس کافی کرتا ہے۔ آپ کی جماعت کیا محنت کر رہی ہے؟ اور بلائی تو پھر سنانا ہے، پھر یہ بتاؤ کہ آپ کی جماعت مسجد میں پہنچ کر کیسے طے کر دیتے کہ یہاں پہ ہم کتنی جماعتیں نکالیں گے؟ ابھی سے سوال کا جواب ہے۔ ہمیں تو وہاں بھی کام کرے جو مسئلہ سے بچہ آتا تھا اسی بھی نام بتا ہے، وہ نام کے لیے لوکل کرائی پر لیتے اس کو بولنے میں کیا کرتی ہے؟ سوال کا جواب مسجد میں جائے سن لو، پھر سب سن لو، بار بار سب سے نہیں پوچھیں گے، جواب دینا تھا۔ اسی مسجد میں پہنچنے کے بعد ہم کیسے طے کر دیتے کہ یہاں کتنا رکنا ہے، یہاں سے کتنی جماعتیں نکالنا؟ پرچے میں جو نام آتے تھے اس سے ہماری جماعت ہریانہ بھگوانی میں تھی، ایک مسجد میں 40 دن آپ نے بھی 40 دن لگائے تھے، ایک مسجد 20 گھروں میں کام کیا، 20 گھروں میں کام۔ وہاں مسئلہ جماعت بن جاتی لے جانے والوں کی یاد میں ہماری جماعت میں صرف ایک ہی جوڑا تعلیم کرنے والا تھا، اس وجہ سے ہم کو ساتھ لگا تھے۔ سال میں کیا ہوگا؟ وہ الگ جماعت جانے کے لیے اس کو ایسی جگہ بھیج دیتے جہاں پہ جن وقت لگی بہنیں ہیں ان کے پاس بھیج دیتے، وہ اپنے ساتھ میں کوئی تعلیم جوڑ لینا چاہے وہ تعلیم جوڑا ہو ان کے کوئی ہے نہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا تعلیم جوڑا ایک ہی نہیں ہے ہماری جماعت صرف ایک جوڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی جماعت میں بھی نہیں، آپ کی جماعت میں دوسرا جوڑا نہیں تعلیم کر رہا اسی کو ساتھ لگا کے بھیج دیتے، اور ایسی جگہ بھیج دیتے جہاں تعلیم کرنے والی بہن ہوتی ہے اس کے گھر میں قیام رہتا۔
ان کا گھر جو ہے اکثر 2 کلومیٹر دور پر ہے، 20 کلومیٹر دور بھیج دیتے ہیں. اکثر 1 کلومیٹر دور سے تو کوئی مکان نزدیک نہیں، لیکن وہ دور سب ہیں. تو سواریوں سے وہاں جا کے ڈیلی جماعتوں کے پاس جو ہے صبح شام. جماعت کو بنانے دیا آپ کو، جماعت اس لیے کہ کوئی لے جانے والا نہیں تھا، تعلیم والا نہیں تھا. ادھر تو جی پہنچتے جو ہے تعلیم کرنے کے بعد تعلیم کالج ہے جو ہے ملاقاتوں میں بھیجے دوپہر تعلیم کرتے ہیں. اور کیسے سوال میرا یہ ہے کیسے طے کرتے تھے آپ؟ تقریباً یہ مسجد میں کام کی شکل نہیں تھی، وہاں پر بڑے ساتھی کم تھے، پرانے ساتھی کام ہونے والے کم تھے، 2-3 ملتے تھے، بعد میں نہیں تھے. تقریباً مجھے معلوم ہے لوگ دیہاتوں میں کام کرے تھے. 3 مکان پرانے ملے گا نئے مکان. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک مسجد میں پہلی مسجد جہاں گیا کیا آپ نے مشورہ کیا کہ یہاں سے ہم کتنی جماعتیں نکالیں؟ پہلی مسجد میں الحمد للہ 4 دن قیام ہوا، وہاں سے تو ظاہر نہیں کر رہے تھے کم سے کم 3 دن جماعت بن جائے گا. کم سے کم 3 دن کی جماعت ان بدل. ہم جو ہے مسجد کے اندر جائے کرتے تھے تو یہ ان کے بھی ان کا جو ہے 3 دن لگے ہوئے، وہ 2 بار 3 دن لگا رہے ہیں، 3 بار لگے ہوئے مشورہ کرا رہے. اور جو ہے ہم ہر جمعے سے 3 دن کی تشکیل لیتے تھے نظر ہر جمعے روزانہ بھی قریب، لیکن وہ وزن میں نہیں آتی تھی تو ہم غریب میں پیچھے ہماری جماعت لوگ مشکلوں میں ساتھی سارے بولنے کے بات تھے کہ اس مسجد میں جہاں پہ ہمارا خیال ہے یہاں سے 100% کیسے کھول جائے، اور اس کے اعتبار سے پھر قیام کے اعتبار سے ہم لوگ طے نہیں کرتے تھے کہ کتنا قیام ہوگا، جتنا قیام کھولیں گے ان شاء اللہ اتنا قیام کرنے کی فکر کرتے ہیں. اس کے لیے کتنا قیام کیا ہے؟ ہماری جماعت جو ہے ایک تعلقہ سے کام کیا، ایک تعلقہ ایک مسجد میں کتنے ایک مسجد میں ہمارا 11 دن، ایک گاؤں کے 11 دن قیام ہوا، ایک میں 6 دن قیام ہوا، اور 8 گھر تھے، 12 گھر تھے، 3 قیام ہوئے، اور ان میں 40 کے قریب ہے، اس میں ہمارے 7 قیام ہوئے. تو اس میں الحمدللہ ساتھ میں جوڑے لے کے چلے، کیونکہ وہاں کوئی وقت لگا ہوا تو مسئلات یا مسئلات تو جو جوڑا تیار ہوتا تھا اس کو ساتھ رکھتے تھے، 3 دن ساتھ میں لگوا لیا. تو ایک لوگ وہاں پر ہفتے واری کچھ تعلیم کا نظام ہوتا ہے، ایک جوڑا 3 دن لگے ہوئے پہلے وہاں کسی ذمہ داروں کی جماعت آئی تھی، ان کے ساتھ میں 3 دن لگائے. تو ہم نے ان کی کوشش کی مطلب لگاؤ کچھ نظام تو الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے ساتھ کی کی کوشش کرنا. تو جو مستورات ان کے ساتھ آخری عرصے میں ہمارے ساتھ اثر بھی لگا ہے، اور 3 دن کی مستورات کی حاصل ہے تو تعلیمی مقام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری جماعت یو پی ہاؤس ہے، 4 جوڑے ہیں، جے پور گئی تھی. جماعت کے لوگوں سے ہماری ملاقات کراؤ. الحمدللہ وہاں سے ہم پہلے شروع میں گئے دوسرے دن اور تیسرے دن جماعتیں. آپ کی جماعت کیا ہدف بنا، کیا ٹارگیٹ ہوتا تھا آپ کی جماعت کا کہ اتنی جماعتیں یہاں سے نکالیں گے، یہاں اتنے دن رکیں گے؟ میری کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکلیں. زیادہ سے زیادہ کا ترجمہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دیکھو بھائی دوستوں، الگ الگ جواب آئے ساری جماعتوں. کوئی کہہ رہا ہے روزانہ 1 جماعت نکالنے کی، کچھ کہتا ہے کہ ہم 2 جماعتیں 3 جماعتیں نکالنے کی، یا کوئی کہہ رہا ہے اپنے پرچی پہ جتنے نام آ جاتے ہیں ان کی جماعت بنانے کی. یہ ہم کر کے آئے، لیکن کرنا کیا ہے
ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے جب ہم کسی بستی میں کسی منزل میں پہنچے ہیں، اس منزل میں پہنچ کر ہمیں کیا مشورہ کرنا چاہیے؟ ہماری سب سے پہلی ہماری جو نیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ 100% بات جو بستی ہے اس منزل کے اثرات میں 100% کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، 100% کی نیت کرنا ہے، نیت کر کے پھر کام شروع کرنا ہے، تو کام بھی 100% بھی شروع کرنا ہے، خالی نیت سے نہیں، نیت تو 100% کی کر لی، کام 25 سے کرا۔ اب اندازہ لگاؤ اس میں کتنی کروڑ مقامی ساتھی کو لے کر کے یہاں پر کتنے مکان ہیں؟ اس مسجد کے اطراف میں 70 مکان ہیں، کسی مسجد کے اطراف میں 100 مکان ہیں، 60 70 100 مکان، کسی جو بھی تعداد ہے تعداد کو لوگ مسلمان یا 70 مکان میں ہیں یا 100 مکان میں ہیں، تو 100 مکان ہمارے لیے ہدف ہے۔ ان 100 مکانوں میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو جماعت میں نکالنا۔ 100 مکان میں ہم ہر مکان میں ایک جوڑا تصور کر سکتے ہیں، بالغ مرد ایک بالغ عورت ہر مکان میں ہوگی، ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت ہر مکان میں ہوگی، تو 100 مکان ہے تو کتنے جوڑے ہوں گے؟ 100 جوڑے، 100 جوڑے 100 جوڑے ہوں گے۔ یہ 100 جوڑے ہمارا ہدف ہے، ان 100 جوڑوں کی جماعتیں بنانا ہے۔ کتنی جماعتیں بنیں گی؟ 100 جوڑے الگ الگ بنیں گی، مختلف جماعتیں بنیں گی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ 20 جماعتیں بنے 5 جوڑ، ہو سکتا ہے اس میں سے 100 جوڑوں کو محنت کرو تو کوئی ضروری نہیں کہ سب مکتبات میں جائیں گے، مل جائے گا، مردوں کی جماعتیں بنیں گی، الگ الگ قواعد کے لوگ ہیں، 100 جوڑے میں الگ الگ قواعد ملیں گے، تو 5 مہینے کی کوئی قواعد میں ملے گا، کوئی چلے کے قواعد میں ملے گا، کوئی 4 مہینے کے قواعد میں ملے گا، کوئی مسئلہ چلے کے قواعد کے لیے ملے گا، کوئی عشرے کے لیے ملے گا، کوئی 6 روزہ کے لیے ملے گا، تو یہ الگ الگ قواعد ہے، لیکن محنت کتنوں پہ کرنا ہے اور کتنے لوگوں پہ کرنا ہے؟ 100 کے 100 گھر محنت کرنا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ ہر جماعت کا یہ ہدف ہونا چاہیے، جس مسجد میں قیام ہے، اس مسجد کے اطراف میں جتنے مکان ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان تک کم سے کم ایک بار پہنچ جائیں، کم سے کم ایک بار ہر ساتھی تک ہر گھر تک پہنچ جائیں، یہ اس کا حق ہے۔ اور اس کی تشکیل کر لیں، اس کو بات سمجھا دیں، اس کو تحفظ کر لیں، اس کو مسجد میں لانے کی فکر کر لیں، یہ ہر جماعت کا کام ہے۔ ایک جماعت 2 جماعت پرچی پہ نام لے لیے، جتنے 4 مہینے پہلے والوں کے نام لے لیے، ابھی اجتماع ہوگا اس میں پرچی آئے گی، اس کے ناموں میں محنت کریں گے، یہ تو کام کو محدود دائرے میں قید کر لینا، کام کو ہم نے قید کر لیا 25 لوگوں کے درمیان، 25 نام لے لیے، اب ان کو محنت کر رہے ہیں۔ وہ 100 گھروں کا کیا جو عوام میں اس 100 گھر میں وہ 25 نام نہیں ملیں گے آپ کو، جو 25 آپ الگ سے دے رہے ہو نا، یہ 100 گھر میں وہ بھی اب یہی پوچھ رہا ہوں نا، اس بستی میں چلہ لگائے گا کون ہے؟ 100 گھر میں موجود ہے، وہ نام تو لے لیا آپ نے، کوئی بات نہیں، وہ لیتے رہو، اس کو لینا ضروری بھی ہے کہ وقت پہلے ساتھیوں کا نام اس لیے لینا ہے کہ جب ہم 100 جوڑوں کی جماعتیں بنائیں گے تو ذمہ دار کس کو بنائیں گے؟ وقت پہلے ساتھیوں کو بنائیں گے، اس لیے اس کا نام بھی لینا ہے، لیکن محنت 100% پہ کرنا ہے، بغیر اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ سب سے پہلا ہدف ہونا چاہیے یہاں سے 100% گھروں سے ہم کیسے پہنچے۔ اب ان 100 گھروں میں پہنچنے کے لیے کتنے دن رکنا پڑے گا ہمیں اندازہ رکھنا، 100 گھروں پر پہنچنے کے لیے ہمیں کتنے دن رکنا ہے۔ کوئی جماعت کہہ رہی ہم 13 دن رکے، کوئی جماعت تو پوری چل رہا ہے لگا دیا، اور کوئی جماعت 10-11 دن ایک جگہ رکی، 12-13 مکانوں میں 10-11 دن لگا دی، یا 6 دن لگا دی، 8 دن لگا دی۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے ہمیں اس بستی میں کام کرنے کے لیے کتنے دن رکنا ہے، تاکہ ہمارے چلے میں زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ جماعت کو پھرانا بھی نہیں، 2-2 دن 4-4 دن پھرانا بھی نہیں، لیکن حسب ضرورت رکنا ہے اور بلا ضرورت نہیں رکنا بھی نہیں۔ تو ضرورت کیا ہے؟ 100 مکانوں کو محنت ہے، 100 مکانوں کو محنت کیسے ہوگی؟ ان 100 مکانوں کو محنت کے لیے ہمارا ہر ساتھی 4 مہینے والا ہے، مسورات چلے میں ہر ساتھی کون سا ہوتا ہے؟ 4 مہینے والا۔ 4 مہینے والے کا اکثر ملاقاتیں کرنا جانتے ہیں، تشکیل کرنا جانتے ہیں، کوئی کمزوری سے جانتا ہوگا، کوئی مضبوطی سے جانتا ہوگا، لیکن سب تشکیل کرنا جانتے۔ آپ ان 100 مکانوں کو 5 ساتھیوں پہ تقسیم کر دو، 100 مکان میں کتنے ساتھی کو تقسیم کریں تو ایک ساتھی کے حصے میں کتنے مکان آئیں گے؟ اب ایک مکان ہی رہ کر سب لے لو، پکڑ لو، اس کو بات کرو، خوشامد کرو، تو میرے کو روزانہ 5 ملاقات کرو، کتنی ملاقات؟ تو 20 مکان اس کے ذمہ میں، یہ 20 مکان کتنے دن میں پورے کر لے گا؟ تو
20 मकान 580 4 दिन में पूरे करेंगे तो 4 दिन में कितने मकान हो जाएंगे? 100 मकानों की मेहनत हो जाएगी। अब 100 मकानों के लिए 4 दिन काफी है अगर जमात दिन भर मेहनत करे तरतीब के साथ। अगर आपको जरूरत लगे तश्कील के लिए कुछ और रुकना पड़े तो 2 दिन और बढ़ा दो, 100 मकान के लिए 6 दिन कर लो। लेकिन जरूरत पूरी हो गई, अब सब दूर बात पहुंच गई, सबकी तश्कीलें हो गई, सबका तफक्कुर हो गया, कोई निकलेगा कोई नहीं निकलेगा। अगर ये सोच के रुकना है कि थोड़ा और रुक जाएंगे तो सब निकल जाएंगे, तो सबको निकालने के लिए रुकेंगे तो 2-2 साल लग जाएंगे आपको जमात में, फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए मेहनत सब पे कर रहा है और इतना काम हो गया कि अब सब पे मेहनत कर ली, सबकी तश्कील हो गई, जो जो उसमें काबू में आ गया उसको ले लिया। कोई उसमें ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मैं अभी नहीं जा रहा, मैं 8 दिन बाद जाऊंगा, मैं 6 दिन बाद जाऊंगा, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, मैं 15 दिन बाद जाऊंगा। उनको भी अटका लो, उनको भी लिख के रखो, आगे बढ़ जाओ। जब वो 15वां दिन उनका हो जाए तो पीछे आगे उसकी तश्कील करो। क्या आपको 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद जाने का ये तरतीब है। तो काम 100% पे होगा और अगली बस्ती में भी जाएगा, थोड़ा काम हो जाएगा। इलाके बड़े बड़े हैं, पहले भी इलाके हैं, हमारी जमात थोड़े से इलाके में काम करते हैं। समझ में आ गई? सबसे बड़ी खबर, सबने अलग अलग जवाब दिया। इतनी बहुत छोटी सोच के साथ आदत बनाते, टारगेट बहुत छोटा, ज्यादा वसी करो, 100% लोगों का काम करे बगैर आगे नहीं बढ़ो। ये करेंगे ना इंशाल्लाह। करे सुनिए हफ्तावारी तालीम 7 जगह हफ्तावारी तालीम 7 जगह शुरू करें और एक जगह शुरू करें 6 मस्जिदों में शाम। और जहाँ पे हम गए थे तो माशाल्लाह काम तो है, अगर आबादी भी ज्यादा है। एक मस्जिद की यात्रा 1500 कर रहे हैं, एक मस्जिद की यात्रा 1800 की कर रहे हैं, कम से कम 200-300 तो एक मस्जिद की यात्रा कर रहे हैं। और एक मस्जिद में हम गए 1500 घंटे एक हफ्तावारी तालीम की हमने कोशिश करा कि और 3 जगह हो गए हफ्तावारी तालीम शुरू करें। और अक्सर वहाँ के औरतों को काम करने का माहौल है ज्यादा औरतों का, तो अक्सर औरतें दोपहर में भी आती थी अक्सर, मगर जो नहीं आती थी वो मगरिब के बाद भी उनको हम जोड़ लेते थे और हमारे मुस्तफा से मुज़ाकरा भी करती थी, उसूल वज़ू के और सारी कलमा वगैरह सारी चीज़ों के फ़राइज़ वगैरह बताती थी। कई औरतों ने उससे वज़ू के फ़राइज़ भी सीखे, कलमा भी सीखा, नमाज भी सीखी। मगरिब के बाद कुछ हल्के लगते थे जिस इलाके में यानी काम करने का रिवाज ज़्यादा था औरतों का, वहाँ पे ऐसे मेहनत होती। और ऐसे छोटे छोटे घरों में भी शाम रहा हमारा, जहाँ पे वो लोग सोचते थे भाई कभी यहाँ पे शाम नहीं रह सकता दिमाग का, तो ऐसे घरों में भी हमने शाम किया। जैसे 6x7 का रूम है छोटा सा, उसमें किचन भी है, उसमें बाथरूम वगैरह है, वैसे घरों में भी शाम रहा। औरतें नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी अगर ये हुई तो ऐसे घरों में भी शाम हुआ। से और कोई बस्ती में क्या फायदा हो? बस्ती में यानी ऐसे बस्तियों में भी शाम हुआ जहाँ पे अब तक जमाते नहीं गए, ऐसी बस्तियों में जहाँ पे अब तक जमाते नहीं गई थी, वैसी बस्तियों में भी जमात पहुंची। यानी वो एरियो में मस्जिद क्या था, मस्जिद में जमात आती तो अक्सर वो लोग ऐसे घरों में शाम कराते थे जहाँ औरतें जुड़ती थी, यानी अक्सर वही एरियो में शाम होता था। ऐसे एरिया महरूम है, हमने टारगेट बना के वैसे एरिया में भी शाम की। जमात खूब काम कर रही थी, जमातें निकल रही थी, आप चिल्ले में वक्त में हमें उसने वक्त क्यों नहीं बढ़ा? इंशाल्लाह तो बात की होगी। आप वापस क्यों आ गए? तालीम तो यही करी होगी आपने कि जाओ नबी तालीम में बड़े से तालीम में तो ही पढ़ा होगा ना। हम इतने जम्मू बोले बात करके जा रहे हैं, मेरे यार की तरह मत लौट, यही पढ़ा ना तालीम में। वो किसी ने पढ़ाई चिल्ले में पढ़ना है, तालीम में नहीं सब पढ़ा हमने कि वापसी का ख्याल दिन में ना। चलो वापस आ गया तो कुछ दिन बढ़ा गया, इसमें अच्छा काम हो रहा है, सही कुछ काम नहीं हो रहा है, वापस जमा से निकल नहीं बन नहीं आप नहीं सब करा,
اور بن جاتی ہے اور امت کو اقتدار میں اور ہم اپنی ترتیب میں کہ ہر چیز کا چلہ پورا ہو گیا واپسی آنا ضرور تھوڑی کہ 40 دن پورے ہو جائیں تو پھر فرض ہو گیا واپس جانا. اب کیا ہے اور ایک جماعت ایسے لے کے دیں گے نہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی واپسی سے پہلے یا سفر کچھ وقت بڑھا لیتے, چلو وقت نہیں بڑا, ہمارے کمزور ہے ہمارا ایمان, اب ہم یہ کرتے کہ ہماری واپسی سے پہلے ایک جماعت بلا لیں کہ بھی ہمارے کام کر رہے جمع کرتا جماعت آ جائے. کس نے کیا کون سی جماعت میں اس میں آپ سب سے بیٹھے ہیں, کسی نے جماعت بلائی ہو, کیوں بھائی جماعت بلائی آپ نے, تقاضا رکھا اپنے علاقے میں یا نظام الدین میں ہر جماعت کو اشرے کے اندر ہر 10 دن میں خط لکھو. کتنا خط لکھو, کتنے دن میں, ہر 10 دن میں ایک اشرے میں خط لکھو. یہاں پر 3 جماعت کا تقاضا ہے, یہاں ضرور بھیجو جماعت, اور ہر اشرے میں ایک جماعت بلا. آپ جو جا کے دیکھ رہے تو وہ کوئی ایک گاؤں تھوڑی ہے, وہاں آس پاس کیوں گاؤں پہلے ہر جگہ سے ضرور ہے. اب ایک جماعت کے 4 جماعتیں بلا لو, 6 جماعتیں بلا لو. کہ ہماری واپسی سے پہلے اتنی آپ کو تو 10 دن کے اندر سارے علاقے کے حال دھیان دینا چاہیے تھے. جب آپ خود کہہ رہے کہ وہ اتنی کمزوری ہے, اجتماع ہوا اس کے بعد بھی کمزوری ہے, اتنے ساتھوں میں جماعت کوشش بناتا رہے, کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ یہ تو جماعت تو یہ تو خالی اپنا روٹین کا چلہ لگانے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں. علاقوں کی نوعیت کرو, علاقوں میں کام بتاؤ, علاقوں کے اندر کام بڑھنا ہے, کچھ کام چھوڑ کے آنا ہے وہاں پر. ہم تو اپنا ٹائم بنا دیتے ہیں, اس ٹائم پہ واپس ہونا ہے. ٹائم ہو جیسے آفس ٹائم ہوا تھا, ڈیوٹی ٹائم 6 بج گئے, آپ کو کام کی کوئی بات نہیں, گھر جائیں گے. جب آدمی خود کا کام سمجھتا ہے نا, جب خود کی دکان پہ ہوتا ہے تو رات کے 12 بجے تک کھلی رکھتا ہے دکان, سونے کی فرصت نہیں, کھانے کی فرصت نہیں. میرا کام اور ایکسٹرا ٹائم, اوور ٹائم سب کرتا ہے. چلے کو ہم نے سمجھ رکھا, بس کام ہو گیا. خوب بگڑ سے کام کیا, حالت ہوتا ہے کہ بگڑ سے کام کیا, 40 دن ہوتے ہی وہ سب کلوز, دوا بند, چلو کر دیا. کیا کام چھوڑ کر آیا وہاں آگے بڑھنے کا, کسی جماعت نے نہیں کیا. تقاضا بھی نہیں رکھا, کسی جماعت تقاضا رکھا, سنتے نہیں گئے یہاں سے. اب یہ باقی میں جا رہے ہیں, سنتے جاؤ. یہاں پہ جانے کے بعد وہاں سے تقاضا رکھتے رہنا کہ ہماری واپسی سے پہلے جماعتیں بھیجو, یہاں تسلسل سے بھیجو جماعتیں, 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت 4 جماعت بلا لو اور علاقوں میں ڈال دو آس پاس کے, اور آپ کی واپسی سے پہلے ان کو کام سمجھا دو, اور یہ بھی سمجھا دو کہ تمہاری بھی واپسی جب کرنا ہے یہاں دوسری جماعتیں آ جائیں, اور جو جماعتیں ہیں تم بھی ان کو بھی یہی سمجھا دینا. ادھر سے جماعتیں ڈلیں گی, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک کے بعد, تب جا کے کہیں کچھ کام کرنا ہے. ابھی تو ہم سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں, 2 سال بعد گئی تھی جماعت, پھر 2 سال بعد جائے گی. کتنی تحصیلیں ہندوستان میں پتا ہے کسی کو؟ 8,000 تحصیلیں. کتنی؟ 8,000 تحصیلیں. اور کل ہم نے اس کا وہ ایوریج نکالا, پوری جماعتیں جو سال میں چلنے کی اپنے یہاں سے جاتی ہیں, 3,500 جماعتیں جاتی ہیں, 4,000 جماعتیں جاتی ہیں, 3,500 3500, کبھی 4,000 کسی مہینے میں, کسی میں ہوگی سال میں, ورنہ 3,500 سے 4,000 جماعتیں سال کی نکل رہی ہیں. اگر اپن 4,000 بھی مان لو کہ 4,000 جماعتیں نکل رہی ہیں, اور ہر تحصیل میں اگر ایک جماعت ہم ڈال دیں تو ہر تحصیل میں جماعت 2 سال میں ایک بار پہنچے گی. 2 سال میں پوری تحصیل ہوگی. 4,000 ایک تحصیل میں ایک سال میں, 4,000 تحصیل میں دوسرے سال. اور ایک تحصیل ایک گاؤں میں ہوتا ہے, ایک تحصیل میں 100 گاؤں ہوتے ہیں, ایک تحصیل میں 50 گاؤں ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے علاقے سودے پڑے, ہم چھوڑ رہے ہیں. جتنی جماعتیں جا رہی نیت کر لو کہ واپس نہیں ہوگی جب تک کہ جماعت نہیں بلا لیں گے.
لکھ دینا خط میں کہ اگر جماعت نہیں بھیجی تو ہم واپس نہیں آنے والے. ایسے ہوگا کام, یہ اپنی کی بات نہیں, کام ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے جماعت نہیں بھیجی تو ہماری جماعت واپس نہیں آئے گی. کون کون کرے گا ایسا؟ نیت تو کر لو, ڈر رہے تو بات ہو جائیں گے. آپ لوگ تو ہنس رہے بات کو, لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, رشتہ دار معمولی چیز نہیں ہے یہ, آسانے کے لیے نہیں بول رہے آپ. چلیے دوسری جماعت ہے. ہماری جماعت جب مسجد میں گئی وہاں پہ, وہاں کی ساتھی جو ہے ہمارے ساتھ وقت لگا مردوں نے, وہاں پہ محنت شروع ہو گئی, شہری قیام ہوئے, پرانے بھی قیام ہوئے. 3 جماعت بنی جو ہمارے ساتھی ہندو جماعت کو لے کر گئے, اور جہاں جماعت گئی وہاں سے بھی جماعت بنی, وہاں بھی قیام ہوئے. اور ایک وہ جماعتیں اسی بستی میں آئی جہاں پہ جماعت تھی, تو وہ قیام مردوں نے مسجد میں کیا, ساتھ میں اور مستورات کے قیام الگ الگ ہوئے. اور وہاں پہ جو ہے لوگ نماز نہیں جانتے, مستورات بھی نماز نہیں جانتی, اصل تک نہیں جانتی. یعنی ایسے گھر میں قیام ہوا جہاں پہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی نہیں, ان کو کلمہ بھی یاد نہیں, ان کی بچوں ایک دن میں جو ہے ہماری مستورات میں کئی مرتبہ جو ہے انہوں نے بچوں کو کلمہ کھلوایا, تب جو ہے ان کی زبان پہ کلمہ صحیح کر کے ان سے کہا گیا. جتنا سکھانا زیادہ ہوا وہاں پہ, کیونکہ قرآن وہاں پہ سب نہیں. جیسے 3 گھر ایک محلے میں ہیں, کہیں ایک گھر ہے. ایک محلہ ایسا تھا جہاں پہ جو ہے 20-25 گھر تھے مسلمانوں میں, باقی سب الگ الگ جو ہے. تو ان کے ساتھ, اور وہاں پہ کسی کی پہچان نہیں, بس ایک جو ہے ایک بھائی تھے, وہ جو ہے سنت شریعت کے ساتھ رہتے پورے قصبے کے اندر. باقی کسی کی کوئی پہچان نہیں, جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ ڈر خوف کی ہے تو وہ بھی ٹوپی نہیں رکھ سکتے سر کو. اور بات شریف تو وہاں 1, 2, 4, 5 آدمی ہوں گے. باقی ایک جن ہے جو ابھی وہ چلے میں نکل گئے, جو سنت شریعت کے مطابق رہتے ہیں. باقی جو ہے سب تیزی کا ماحول ہے, محنت کا میدان ہے وہاں پہ. یہی آپ کی میدان چھوڑ کے وہاں پہ محنت کا میدان, یہی تو کمزوری ہے. اب یہ جو ان کو سنا رہے ہو یا وہاں جا کے کسی کو سنا, اس کو فکر تھوڑی آئے گی جب ہم آنکھوں سے دیکھ کر آئے. جس کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کرایا آپ نے, وہ اس کا مقابلہ سنی بھی باتوں سے ہو نہیں سکتا. تو کیا ارادہ کیا وہاں پہ, کیا تقاضا ہے وہاں سے ہم نے ارادہ کیا یہاں پہ تقاضا رکھیں گے. ابھی ہماری فوراً جماعت نہیں تھی, ورنہ ہم ابھی تقاضا رکھ دیتے ہیں. یہاں پہ نماز کے بعد ہم نے ابھی جماعتیں واپسی جائیں, تقاضے لکھ کر دے کر جائیں, پرچے میں پوری باقاعدہ کارگزاری لکھے, وہاں کا تقاضا, وہاں کے ساتھیوں کے فون نمبر, وہاں کے ذمہ دار جو ساتھی ساتھ دیتے ہیں ان کا نام نمبر سب لکھ کے جاؤ, پورا تقاضا رکھ کے جاؤ, اور اس کو اپنے پاس ہی رکھو لکھ کر. اور وہاں سے پوچھتے رہو کہ ابھی جماعت آئی کہ نہیں آئی, تو اپنے علاقے سے جماعتیں بناؤ اور اس علاقے کی تجویز کر کے پرچہ بھیجو کہ وہیں جماعت 6 مہینے پہلے فلاں جگہ کام کر کے آئی تھی, یہ ہم نے اسی تقاضے کو بنائی ہے, نظام الدین میں رخ لینے کے لیے اسی نام کو لکھ کر بھیجو, ہم نے یہاں کے لیے جماعت بنائی کہ ہمیں جماعت میں کام کر کے آئی تھی. اور اس میں پچھلا ایک جوڑا اور ہے جس میں واپس جا رہا ہے, کریں گے ایسا 6 در پہ جماعتیں ڈالو, ایک ایک کتابیں چلوا دو, ہوگی احساس نہیں ہے. یہ آ رہے ہیں اور تمکر ڈسٹرکٹ کرناٹک میں کام کرتے ہیں. اس میں ایک ان کا تعلقہ ہے ہماری جمع تمکر شہر میں کوچی